السلام علیکم۔ اسلام ڈسکوری پر خوش آمدید۔ معزز دوستو، یہ چیز ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے کہ آج کی عورت اپنے چہرے سے بال اکھاڑنے کو فیشن سمجھ بیٹھی ہے۔ وہ اپنے چہرے سے بال صاف کرتی اور کرواتی ہیں۔ ان عورتوں کا خیال ہے کہ چہرے کے بال صاف کرنے سے ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ عورتوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ دین اسلام نے اس کام سے سختی سے منع کیا ہے۔ جریج نے منصور سے اور انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر، چہرے کے بال اکھیڑنے والیوں پر اور اکھڑوانے والیوں پر، اور دانتوں کو خوبصورتی کے لیے کشادہ کرنے والیوں پر، تاکہ خوبصورت و کمسن معلوم ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی خلقت پیدائش بدلنے والیوں پر۔ پھر یہ خبر بنی اسد کی ایک عورت کو پہنچی جسے ام یعقوب کہا جاتا تھا، اور وہ قرآن کی قاریہ تھی۔ تو وہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور بولی کہ مجھے کیا خبر پہنچی ہے کہ تم نے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر اور منہ کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور اکھڑوانے والیوں اور دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں پر اور اللہ تعالیٰ کی خلقت کو بدلنے والیوں پر لعنت کی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ وہ عورت بولی کہ میں تو 2 جلدوں میں جس قدر قرآن تھا پڑھ ڈالا، لیکن مجھے نہیں ملا۔ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تو نے پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تجھے ضرور ملا ہوگا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بتلائے اس کو تھامے رہو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔ وہ عورت بولی کہ ان باتوں میں سے تو بعض باتیں تمہاری عورت بھی کرتی ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جا دیکھ۔ وہ ان کی عورت کے پاس گئی تو کچھ نہ پایا، پھر لوٹ کر آئی اور کہنے لگی کہ ان میں سے کوئی بات میں نے نہیں دیکھی۔ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کے ساتھ مل کر نہ رہتے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا۔